ویلکم ٹو مائی چینل زریاب ایجوکیشنل سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ ہو گزرا ہے۔ دور تک جاتی سنسان ویران سڑک اور گہرا ہوتا اندھیرا حارث کی پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ایک تو اجنبی شہر، کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ وہ پریشان نظروں سے اپنی چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ ایسے لگا اس نے یہاں آنے میں جلد بازی سے کام لیا ہے، پر وہ کرتا کیا؟ غربت نے اسے شہر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ گاؤں میں کوئی ایسا کام تھا ہی نہیں جس سے وہ اپنی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی کفالت کرتا۔ والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اب حارث ہی گھر کا بڑا تھا۔ ماں نے اسے شہر آنے سے پہلے سمجھایا تھا، مگر حارث کے سر پر شہر آ کر نوکری کرنے کا بوجھ سوار ہوا تھا۔ چل بیٹا، اللہ مالک ہے۔ حارث جب یہاں آ ہی گیا ہے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب مہیا کر ہی دے گا۔ وہ بیگ اٹھائے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے اپنے انجان راستے کی طرف چلنے لگا۔ بڑھتے ہوئے اندھیرے کی وجہ سے اسے راستہ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے اس کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر گیا۔ اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی۔ اس کے تو بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ وہ جلدی سے گھبرا کر کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہوا۔ اس وقت کسی قبرستان میں کھڑا تھا۔ وہ گھبرا کر جلدی آگے بڑھنے لگا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی میں اب وہ بہت دیکھ بھال کر چل رہا تھا اور تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے۔ بات سنو بیٹا۔ اپنی پشت پر کسی مردانہ آواز پر وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ پیچھے پلٹے بغیر تیز دوڑنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا۔ ارے بیٹا سنو تو، وہ آدمی حارث کے پیچھے آتے ہوئے بولا۔ ڈرو مت، میں ادھر کا ہی رہنے والا ہوں۔ وہ عمر کشیدہ آدمی تھا اور حارث کی آنکھوں میں ڈر کو دیکھ کر کہنے لگا، بیٹا میں یہاں سے گزر رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی۔ اس جگہ نئے معلوم ہو رہے ہو؟ جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں۔ حارث ذرا مطمئن ہوتے ہوئے بولا، لیکن میں یہاں کسی کو بھی نہیں جانتا اور مجھے رہائش کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں۔ بیٹا رہائش کی تم فکر نہ کرو، یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، تم رات میرے گھر رہ سکتے ہو۔ بوڑھے کی پیشکش پر حارث کی خوشی کی انتہا نہ تھی، لیکن کرایہ کیا ہوگا آپ کا؟ بیٹا کرایہ کی فکر نہیں کرو، جب تک دل چاہے رہنا۔ بیٹا گھر میں میں اور میری بیوی ہی ہوتے ہیں، اور گھر میں ہمارا اکیلا پن بھی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حارث کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کی اتنی بڑی مشکل دور ہو جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے وہ ایک گھر کی جانب آ کر رک گئے۔ گھر کافی پرانا خستہ حالت کا لگ رہا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اسے اندر لے آیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی عجیب سی ٹھنڈک کا اندیشہ ہو رہا تھا۔ اتنی گرمی میں بھی گھر کا ماحول بہت ٹھنڈک والا تھا۔ بڑا صحن تھا جہاں پر ایک تخت بچھا ہوا تھا۔ صحن کی جانب ایک چھوٹا سا باورچی خانہ اور دوسری جانب چھوٹا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی کالی سیاہ بلی حارث کو وحشت سے گھور رہی تھی۔ بلکہ نہ صرف گھور رہی تھی بلکہ بلی کی نظروں سے حارث کو عجیب سی وحشت کا احساس ہو رہا تھا۔ صحن میں لگی سیڑھیوں کی جانب وہ بوڑھا حارث کو لے کر بڑا سیڑھیاں اوپر کی جانب جا رہی تھی۔ حارث بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ سیڑھیوں کی اختتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور کمرے کے برابر میں ایک چھوٹا سا باتھ روم تھا۔ بیٹا یہ تمہارا کمرہ ہے، بوڑھا آدمی کمرے کی جانب جاتے ہوئے بولا۔ اب تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ نہیں میں بس سونا چاہتا ہوں، بہت تھک گیا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، صبح ملاقات ہوگی۔ حارث سارے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں قالین بچھا ہوا تھا۔ کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا اور بیڈ کے سامنے دو کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ حارث ایک طرف بیگ رکھ کر نہانے لگ گیا۔ نہا کر آیا تو خود کو کافی پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ وہ لیٹنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کھڑکی کے دونوں پٹ بند کرنے لگا۔ وہ کھڑکی سیڑھیوں کی جانب کھلتی تھی۔ اسی کمرے میں دوسری کھڑکی بھی تھی جو روڈ کی جانب کھلتی تھی۔ حارث اس کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا تو کھڑکی سے نظر آتے قبرستان کی طرف اس کی نظر پڑی۔ اس نے گھبرا کر کھڑکی بند کر دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ تھکاوٹ تھی اسی لیے لیٹتے ہی نیند کی ہوش میں چلا گیا۔ صبح آنکھ اس کی دروازے پر ہونے والی دستک سے کھلی۔ وہ جلدی سے اٹھا تو وہ بوڑھا اسے کھڑکی سے جھانکتا دکھائی دیا۔ بیٹا دروازہ کھولو۔
دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کھڑا تھا۔ بیٹا ناشتہ کر کے نیچے آ جانا۔ ناشتہ کرنے کے بعد حارث نیچے چلا آیا جہاں صحن میں وہ کل والی عورت تخت پر براجمان تھی اور پاس اس کے وہ بوڑھا بیٹھا تھا۔ آ جاؤ بیٹا، تخت پر بیٹھی ہوئی بوڑھی عورت حارث کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے بولی، میرا نام سعیدہ ہے اور ان کا نام شعیب ہے۔ وہ بوڑھی بولی، بیٹا کچھ اپنے بارے میں تو بتاؤ۔ عورت بولی، اماں میرا نام حارث ہے اور میں گاؤں سے شہر نوکری کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، تم یہاں آرام سے رہنا، کھانے پینے کی بارے میں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت شکریہ اماں، میں آپ دونوں کا بے حد مشکور ہوں۔ اس اجنبی شہر میں آپ نے میری بہت مدد کی ہے۔ اچھا اماں، اب میں چلتا ہوں، نوکری کی تلاش میں میرے لیے دعا کرو کہ میں کوئی مقبول نوکری مجھے مل جائے۔ تھوڑے ہی دن بعد حارث کو ایک کلرک کی نوکری مل گئی۔ شام کے وقت وہ بوڑھا بوڑھی باتیں کر رہے ہوتے۔ حارث کا باہر جانے کا من کیا، وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ شعیب نے پوچھا۔ جی میں بازار جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ وقت دیکھو بیٹا، اتنی رات کو جاؤ گے اور حالات بھی ٹھیک نہیں۔ تم ایسا کرو، تم کل چلے جانا، ابھی تو میں تمہیں دروازہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ حارث یہ سن کر چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اچھی مصیبت ہے یار، ابھی تو رات کے 9 ہی تو بجے ہیں۔ کسی مصیبت ہے کہ اب میں باہر بھی نہیں جا سکتا۔ مغرب کے بعد باہر نہیں جانا، ڈاکو آ جائیں گے، جیسے ڈاکو انہی کی طاق میں بیٹھے ہوں۔ حارث جلتا بھنتا بڑبڑاتا ہوا بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے ویسے تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اس بوڑھے میاں بیوی کی روک ٹوک پر غصہ آتا تھا۔ بستر پر لیٹ لیٹ کر وہ بیزار ہو گیا تو قبرستان کی طرف کھلنے والی کھڑکی کی جانب بڑھا۔ کافی سنسان علاقہ تھا، آبادی بھی بہت کم تھی۔ حارث نے قبرستان کی طرف دیکھا تو 2 لڑکیاں اسے نظر آئیں جو قبرستان سے گزر رہی تھیں۔ وہ حارث کی طرف دیکھ رہی تھی اور ہاتھ کے اشارے سے حارث کو بلانے لگی۔ حارث بہت حیران ہوا کہ اتنی رات کے لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں۔ حارث نے گھبراتے ہوئے کھڑکی کی بند کر دی اور کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا۔ صحن میں کوئی نہیں تھا۔ وہ دبے قدموں نیچے آ گیا اور آہستہ سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ پلٹ کر یقین دہانی کے لیے دیکھنے لگا کہ کہیں وہ بوڑھا بوڑھی تو نہیں جاگ رہے۔ ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک صحن میں لگے نیم کے درخت پر بیٹھی بلی گرائی اور حارث پر حملہ کر گئی۔ حارث سے اچانک حملے پر تیار نہ تھا، وہ ایک دم سٹپٹا سا گیا۔ وہ کالی سیاہ بلی حارث کو گھور کر دیکھ رہی تھی۔ حارث جلدی سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب بھاگا تو پیچھے سے کسی نسوانی قہقہے کی آواز پر وہ بدحواس ہو گیا، جیسے اس کے ارادے ناکام بنا پر کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ دروازہ بند کر کے بری طرح کانپنے لگا اور بہت خوف محسوس کرنے لگا۔ وہ ساری رات جاگ کر کٹی، کہیں فجر کی وقت جا کر حارث کی آنکھ لگی۔ دوسرے روز وہ آفس سے گھر آتے ہوئے پیچھے سے آتی ہوئی نسوانی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ پیچھے وہی 2 لڑکیاں تھیں۔ رات حارث نے جنہیں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ ہم نے تو آپ کو ہاتھ لایا تھا، لیکن آپ نے تو ایسے ڈر کے کھڑکی بند کی جیسے ہم نے ہاتھ نہیں لایا ہو، کوئی گولی ماری ہو۔ وہ شوق سے لڑکی مسکراتے ہوئے بولی۔ اب حارث کی اکثر آتے جاتے ان لڑکیوں سے ملاقات ہوتی۔ جس وقت حارث آفس سے آتا تھا وہ لڑکیاں بھی اسی وقت اکیڈمی سے پڑھ کر آتی تھیں۔ حارث کو شوق و چنچل سی آسماں اچھی لگنے لگی تھی۔ اب حارث اور آسماں ایک دوسرے کے قریب ہی آ گئے تھے۔ وہ اب گھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا، پابندی سے اپنے گاؤں پیسے بھیجتا تھا۔ گاؤں میں سبھی حارث کی نوکری سے خوش تھے، کیونکہ گھر کے حالات اب بہتر ہونے لگے تھے۔ ایک بار آسماں نے حارث سے رات کو ملنے کی فرمائش کی۔ آسماں، تم میرے مالک مکان کو نہیں جانتی، شام کے بعد وہ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے اور میری چوکیداری کے لیے وہاں ایک کالی بلی بھی موجود ہے جو میری داڑھ میں رہتی ہے۔ حارث بلی والا واقعہ سنا رہا تھا کہ آسماں کے ساتھ کھڑی سحرش زور زور سے ہنس دی۔ اس کے ہنسنے پر وہ منہ بنانے لگا۔ خیر، حارث سے ملنے کی حامی بھرتے ہوئے گھر چلا آیا اور رات جب شعیب انکل کھانا لے کر اوپر آئے، وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نیچے صحن میں جھانک کر نیچے دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں، اور اطمینان سے وہ نیچے چلا آیا۔ وہ دونوں میاں بیوی سونے کے لیے کمرے میں جا چکے تھے۔ اس نے صحن میں لگے درخت کی جانب پلٹ کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی۔ سکھا سانس لیتے ہوئے دروازہ کھولا اور باہر چلا آیا۔ وہاں آسماں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سحرش نہیں آئی؟ سحرش کو اس کے ساتھ نہ پا کر حارث پوچھنے لگا۔ نہیں حارث، وہ بول رہی تھی کہ میں کباب میں ہڈی بن کر کیا کروں گی، تم جاؤ۔ آسماں شرارت سے آنکھیں مار کے بولی۔
اس کی بات پر وہ ہنس کر دیکھنے لگا جو واقعی میں بہت حسین تھی۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں۔ آسماں اسے سامنے قبرستان میں بنی پارک میں لے آئی۔ اتنی رات میں وہ قبرستان جاتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ حارث ڈرو مت، اس قبرستان کے بعد پارک ہے۔ وہ آسماں کے ساتھ پارک میں چلا آیا۔ آسماں اسے اپنے بارے میں بتانے لگی کہ سحری شرنین دونوں سہیلیاں اور دوسرے شہر سے تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں۔ باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ حارث نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ اف اتنی دیر ہو چکی۔ حارث گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں چلو، سحرش بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آسماں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دونوں باتیں کرتے پارک سے باہر نکل آئے۔ قبرستان میں کھڑا گورکن حارث کی طرف دیکھنے لگا۔ حارث آسماں کو خدا حافظ کہتا گھر آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر درخت پر بیٹھی بلی پر پڑی۔ بلی حارث کو ہی گور رہی تھی۔ آ گئے تم منع بھی کیا تھا، اتنی رات بھر گھر سے باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے، پر تم ہو کے سنتے ہی نہیں۔ اف اماں جاگ رہی ہیں۔ وہ سر پکڑ کر ہی رہ گیا۔ چلو اب آ گئے ہو تو کھانا کھا لو۔ تم نے رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ تخت پر کھانا رکھا ہے میں نے تمہارے لیے۔ برچی کھانے سے سعیدہ اماں کی آواز آ رہی تھی۔ حارث شرمندہ ہوتے ہوئے تخت پر پڑے کھانے کے طرف بڑھ گیا اور وہیں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اسے بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ برچی کھانے کی جانب بڑھ گیا۔ اماں جی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اور کھانا بہت مزیدار تھا۔ حارث کے یہ الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ حارث خوفزدہ نظروں سے اماں کے کمرے کی جانب دیکھنے لگا تو اماں بیڈ پر سو رہی تھی۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ حارث گھبراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دوسرے دن آفس سے چھٹی تھی۔ دونوں بوڑھا بوڑھی تخت پر بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس چلا آیا۔ آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے بیٹا؟ 50 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی اولاد کے لیے بڑی دعائیں مانگی مگر اولاد نہیں ہوئی۔ وہ ماضی کو سوچتے ہوئے علیحدہ ہو گئی۔ بیٹا میرے تو بس یہی بچے ہیں۔ وہ درخت پر بیٹھی بلیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ اماں آپ کو بلیاں بہت پسند ہیں کیا؟ ہاں بیٹا، وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گئی تو حارث درخت پر بیٹھی بلیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ان میں سے ایک بلی کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ حارث دیکھتے ہوئے تمہارے انکل کو بولا تھا میں نے دوسری شادی کر لو اولاد کے لیے، لیکن مانے ہی نہیں۔ حارث بولا آپ سے ہی محبت کرتے ہوں گے نا؟ سعیدہ منہ پر دوپٹہ لے کر ہنسنے لگ گئی۔ بیٹا، لیلا مجنوں والی محبت مشہور تھی ہماری اماں جی۔ یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے؟ بیٹا یہ علاقہ شروع سے ہی سنسان ہے، آبادی تو یہاں ہے ہی نہیں۔ حارث خاموش ہو گیا۔ دیر رات کو حارث کی اچانک آنکھ کھلی تو نیچے صحن سے آتی آوازوں وہ حیران ہوا کہ اس وقت نیچے کون ہے۔ وہ آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے جھانکنے لگا تو صحن میں شادی کا سماں تھا۔ پورا صحن روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ عورتیں خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھیں۔ حارث نے غور کیا تو تخت پر ایک لڑکی دلہن بنے نظر آئی اور اس کے ارد گرد کافی لڑکیاں تیار ہوئی بیٹھی تھیں۔ کھانے کی لذیذ خوشبو سارے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کھانے کی دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ سیڑھیوں پہ کھڑا حارث یہ سب حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ آ جا حارث بیٹا نیچے۔ شعیب انکل کی حارث پر نظر پڑی تو وہ حارث کو بلانے لگ گئے۔ حارث نیچے آ گیا۔ بیٹا یہ ہمارے پڑوس کی بچی ہے، اس کی شادی ہے۔ تمہاری آنٹی سعیدہ نے بولا تھا کہ بچی کی رخصتی ہمارے گھر سے ہی ہوگی کیونکہ بچپن سے ہی یہ بچی ہمارے گھر آتی جاتی ہی ہے۔ انکل کی بات پر حارث بڑی اماں کی جانب دیکھنے لگا جو شادی کے ہر کام میں آگے تھی۔ کھانا لگا تو حارث بھی کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اتنا لذیذ کھانا تھا کہ حارث کو اب نیند آنے لگی تھی۔ دوسرے دن آفس بھی جانا تھا تو وہ سونے کے لیے اوپر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اسے لگا کہ اس کے پیچھے کوئی آیا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارد گرد دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ گلاب کی تیز خوشبو اسے محسوس ہوئی۔ حارث جو کہ بستر پر دراز تھا گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نسوانی کہہ کے اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ کون ہے؟ حارث نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خوفزدہ اپنے چاروں طرف دیکھنے لگا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ پوری رات ایسے لگا کہ کوئی نسوانی ہاتھ اسے سر پر لاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے۔ فجر کے وقت تک یہی سب ہوتا رہا۔ آفس میں بھی حارث سے کام نہ ہو رہا تھا کیونکہ رات بھر وہ سو نہ سکا تھا۔ شام واپسی پر گھر کی طرف آتے ہوئے آسماں نظر آ گئی۔ آسماں کو دیکھتے ہی حارث کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر پارک میں بیٹھ کر اسے باتیں کرنے لگا۔ آسماں تمہیں پتہ ہے کل میرے مالک مکان کے گھر میں اس کی پڑوسن کی شادی تھی۔ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی میری دلہن بنے
بیٹھی ہوگی۔ کاش آسماں دیر سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھی سے بولا، کاش ایسا ہو کہ میں تمہاری دلہن بنوں، مگر فکر مت کرو، تمہاری شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ میں کچھ دنوں تک اپنے گاؤں جاؤں گا، تمہاری اور اپنی شادی کی بات کروں گا۔ حارث: کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے؟ ہاں آسماں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ شادی تم سے ہی کروں گا۔ گھر آ کر حارث وہی پیک کرنے لگا، کیونکہ پرسوں وہ گاؤں جا رہا تھا۔ آج رات بھی آسماں نے اسے پارک میں ملاقات کرنے کا کہا تھا۔ آسماں سے رات کو ملاقات کے بعد پارک سے واپسی پر حارث کا پیر کسی پتھر سے ٹکرایا اور دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ اس نے جلدی سے موبائل کی ٹارچ جلائی تاکہ راستہ دیکھ سکے۔ موبائل کی روشنی سیدھی قبر کی روشنی پر پڑی۔ حارث کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ قبر کی تختی پر لکھا ہوا تھا شعیب خان۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا تو اس کی قبر کے برابر میں ایک اور قبر تھی جس پر لکھا تھا سیدہ شعیب۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر۔ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں، یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آسماں کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث کے دماغ میں اچانک خیال آیا، آسماں تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آسماں سے پوچھنے لگا۔ آسماں تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ تم اسی طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی؟ تبھی اچانک سرش بولی۔ حارث آسماں نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آسماں کے لاکھ روکنے کے باوجود سرش بتانے لگی، ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور باہر صحن میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تو پہلی نظر ہی میں آسماں آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آسماں کو بہت روکا، اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آسماں کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھی تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل گیا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اور آنے لگے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اللہ میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا، کلمہ پڑھنے لگا، آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ رات وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بین کرتی ہوئی آواز جو آسماں کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز جانے نہیں دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے رہا اور کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں اب بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترا، دروازہ کھول کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور پوری جان سے بس بھاگ ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے
رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد کی لہر دوڑ پڑی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوف زدہ کر دیا۔ آسماں کھڑکی میں کھڑی مسکراتی ہوئی ہاتھ ہلائے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوف زدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔